پدر سید پسر سید شریک زندگی سید، تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے، زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سے آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان سید اقتدار علی قائم چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے جس کو اپنے یہاں مدعو کیا ہے وہ علامہ عمران مہندی نقوی صاحب ہیں۔ علامہ صاحب، میں دوبارہ سے آپ کا بہت مشکور اور شکر گزار ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ بی بی کے شان میں کچھ اور وضاحت کریں تاکہ دیکھنے والوں تک شہزادی کے فضائل، کیونکہ آپ کے القابات میں ام الفضائل بھی ہے، جی ہاں، کچھ اور روشنی آپ ڈال سکیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اگر سچے نہ دکھائے جائیں علامہ صاحب، تو آخرت میں سوال اٹھتا ہے کہ سچے دکھائے نہیں گئے تھے تو ہم کیسے ساتھ ہو جاتے؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو بنی نجران سے مباہلہ ہوا تھا جی، اس میں جو شہزادی گئیں تھیں جی، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑا خوبصورت سوال آپ کا، اور یقیناً کہ یہ ذات مبارک وہ ہے کہ جس کی فضیلتوں کی انتہا تک تو کیا ابتدا تک بھی ہمارے ذہن کی انتہا نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا واقعہ مباہلہ کا، اور آپ نے حوالہ دیا جس آیت کا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر سین والی صورت کے پیچھے ایک سواد والی صورت ہوتی ہے، اسی طرح ہر آیت کے پیچھے بھی ایک نہ ایک صورت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی مفروضات پہ بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید مصداق پہ بات کرتا ہے، مفروضات پہ بات نہیں کرتا۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سچے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ اس سے مراد کوئی انڈیفینٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی سچا ہوگا جو اس میں شامل ہو جائے گا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ جب اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کچھ ایسے سچے خداوند تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہیں، اس کے کلام کے مطابق ہیں، اس کے حکم کے مطابق ہیں کہ جن کے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو شرط آیت نے لگائی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو متقی ہوگا، جی، جو تقوی کی منزل سے گزر چکا ہوگا، وہی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مباہلہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کی بڑی منفرد جنگ ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد مقابلہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں اگر آپ نے جنگیں دیکھی ہیں تو وہ نظریات پہ ہوتی ہیں۔ نظریہ جب مختلف ہوتا ہے تو وہ اختلاف بڑھتا ہے، اور وہ اختلاف بڑھتے 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 پھر معاملہ جنگ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جنگ کیوں ہوتی ہے؟ جنگ نظریات کے اختلافات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اسلام کی تاریخ پہ آ جائیے، پھر انسان کی تاریخ سے آپ اسلام کی تاریخ پہ آئیے، تو اسلام کی جتنی جنگیں ہیں تو وہ سب کی سب کس لیے ہیں؟ نظریے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، اب یہ جو جنگ ہوتی ہے، یہ تیر، تلوار، نیزہ، یہ سب ہے جناب، اور اس میں جو اس سے جیت جائے گا وہ غالب آ جائے گا۔ جی،
اور اس کا نظریہ غالب آ جائے گا کہ بھئی وہ جیت گیا نظریے سے، گویا کہ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں مباہلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، فوج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور آپ کے پاس نہ تلواروں کی کمی ہے، نہ نیزوں کی کمی ہے، نہ بھالوں کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی فوج بہت ہے۔ ایسی صورت میں عیسائی آپ کے پاس آ رہے، اور عیسائی جو ہے وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کرتے ہیں وہ حکمت سے بھرپور، تو چھوٹا لفظ ہوگا، وہ حکمت کی منزل معراج پہ فائز ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں سے نظریاتی ایک اختلاف ہے اور شدت کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ ہم نے جنگ کی، مشرکین کے ساتھ ہم نے جنگ کی، یعنی آپ نے دیکھا کتنی جنگیں مسلسل نہیں ہیں۔ جی ہاں، مباہلے میں عیسائیوں سے اختلافات اپنی جگہ رہے، اور جب ختم نہیں ہوئے تو پھر میدان جنگ میں تلوار سے جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ جب بدر میں 313 اصحاب کو لے کر پیغمبر میدان جنگ میں جا سکتے ہیں، تو یہاں تو آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لشکر تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے کہ بھائی تم سارے اپنے لشکر کو لے آؤ اور ہم اپنے لشکر کو لے آئیں، تم اپنے لشکر کو لے آؤ اور ہم اپنے لشکر کو لے آئیں اور پھر مقابلہ کریں، مگر یہاں تو معاملہ ہی بدل گیا۔ یہاں بات مقابلے کی نہیں آئی، یہاں بات مباہلے کی آئی۔ سبحان اللہ۔ مقابلے کے مقابلے پر جو لفظ آیا وہ مباہلہ ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مقابلے کے مقابلے پر جو لفظ آیا ہے وہ مباہلہ ہے۔ یہ نہیں کہا تم اپنے لشکر کو لے آؤ، بلکہ یہ کہا تم لاؤ اپنے نفسوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو، اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہے روحانیت۔ کیا ہے؟ روحانیت۔ جی ہاں، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو بشریت اور جسم و جسمانیت سے بلندر کر دیا نا، جی، تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ روحانیت رکھتے ہیں، وہ اللہ سے قریب تر ہے۔ تو اب ان کو جو جواب دیا جائے گا وہ روحانیت کے ذریعے سے ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ دیکھیے اگر کوئی آپ سے دعویٰ یہ کرے کہ میں مادیت میں آپ سے زیادہ ہوں تو جواب مادیت سے دیا جائے گا۔ مرحب، عمر ابن عبد ود، یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بہت بڑے بڑے پہلوان ہیں، تو ان کا جو ان کا قابل فخر بات تھی ان کے لیے کہ ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہی ہے نا، تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ مرحب اتنا بڑا پہلوان تھا، عمر ابن عبد ود اتنا بڑا پہلوان تھا، تو مقابلہ کیا ہوا؟ تلوار نے ذوالفقار سے مقابلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے پہلوان ہیں، ان کا دعویٰ مادیت کا نہیں ہے، ان کا دعویٰ روحانیت کا ہے۔ تو کہا اب چونکہ تمہارا دعویٰ روحانیت کا ہے تو جواب بھی روحانیت سے ہی ملے گا، سبحان اللہ۔ اور اس روحانیت کا ایک، یعنی میں کہوں گا ایک زاویہ دعا ہے، روحانیت کا ایک زاویہ دعا ہے۔ روحانیت تو ایک ایسا سمندر ہے جس کے یعنی انتہا تک اور جس کے پیرائے تک اور جس کے زاویوں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، بے شک۔ اس کا ایک جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر تم اپنی روحانیت کے دعوے دار ہو تو آؤ، ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو۔ لیکن یہاں پر اپنے روحانیت کے اس یعنی کہنا چاہیے اس حصار کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ رسول اکرم اس ذات اقدس کو بھی ساتھ لے کے چلیں کہ جو اب تک پردے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے عالم کا یہ جملہ ہے کہ اس لیے لے کے گئے مباہلے میں جناب شہزادی کونین کو کہ اس کے فضائل پردے میں نہ رہے جو پردے میں ہے، سبحان اللہ۔ اس کے فضائل پردے میں نہ رہے کہ جو پردے میں ہے۔ یہ قیامت کی منزل تھی کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر اور شہزادی کونین کو لے کر آئے، اور یہاں پر دیکھنے والوں نے ایک نظر دیکھا اور دیکھ کے کہہ دیا، میں یوں کہوں کہ جو مریم کی خدائی کے دعوے دار تھے انہوں نے سیدہ کی ایک جھلک دیکھی اور اپنے دعوے سے دستبردار ہوئے۔ سبحان اللہ،
یہ ہے مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جو لوگ جناب مریم کا اور جناب سیدہ کا موازنہ کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں ان پہ کہ جو مریم کی خدائی کے دعوے دار تھے انہوں نے تو مقابلہ کیا نہیں، تو آپ کس لیے جناب فاطمہ کا مقابلہ جناب مریم سے کرتے ہیں؟ یہ تو تاریخ نے لکھا ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جو مریم کو گویا کہ الوہیت کے درجے تک لے جاتے ہیں، انہوں نے ایک جھلک دیکھی تو انہوں نے کہا ہم اب مباہلہ ہم نہیں کر سکتے، اور یہ جملے کہے کہ اگر آج مباہلہ ہو گیا تو اس کرۂ ارض پر نصارہ کا کوئی ایک شخص باقی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جھلک شہزادی کونین کی دیکھی تو انہوں نے یہ منصب پہچان لیا اور یہ بات کہی۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں، ظاہر ہے کہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ قرآن کریم نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ گویا کہ ہے اس میں، لیکن جن نبیوں کا تذکرہ صداقت کی صفت کے ساتھ کیا وہ 4 ہیں۔ حضرت ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ بے شک۔ حضرت اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے۔ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور تذکرہ کرو ادریس کا کہ وہ سچے نبی تھے۔ پھر تذکرہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ سچے تھے۔ سارے نبیوں میں اگرچہ کہ سب سچے، لیکن قرآن کریم نے جس یعنی صداقت کی صفت کے ساتھ جن نبیوں کا تذکرہ کیا وہ 4 ہیں۔ بڑی لطیف بات کر رہا ہوں آپ سے، اور مباحلے سے بات جڑ جائے گی، اور بس دیکھیے بریک پہ جانا ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا۔ قرآن کریم نے صداقت کی صفت کے ساتھ 4 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت یوسف۔ ایک اور شخصیت جس کا تذکرہ صداقت کے ساتھ کیا وہ کون ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ گرامی ہے، وَأُمَّهُ صدیقہ، تمہاری ماں صدیقہ تھی، وَأُمَّهُ صدیقہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تاریخ جا کے پڑھ لیجئے، قرآن جا کے پڑھ لیجئے، بڑی خوبصورت بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے صداقت کا جب یعنی بات ہوئی تو 5 ہستیوں کا ذکر کیا، جن میں 4 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے۔ 4 مرد ہیں، سبحان اللہ، 1 خاتون۔ بہت خوب۔ یہ 4 مرد اور یہ خاتون، جو 5 جو ہستیاں جن کا ذکر قرآن نے کیا، مختلف زمانوں میں ہے، مختلف دیار میں ہے، مختلف وقتوں میں ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ نے 4 مرد اور 1 خاتون سبحان ایک جگہ دوبارہ سے جمع کیے، اور اس موقع پہ کہا کہ ان میں کا ہر ایک فخر ابراہیم بھی ہے، فخر اسماعیل بھی ہے، فخر ادریس بھی ہے، فخر یوسف بھی ہے، اور جو ایک بی بی ہے وہ فخر مریم ہے، اور اس کا لقب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوب۔ ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ہم ایک مختصر وقفے کے اوپر جا رہے ہیں، بریک پہ، اور جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے سلسلہ کلام کو وہیں سے مربوط کریں گے، جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے۔ زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے، زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے۔ تو دوبارہ علامہ صاحب سے ہم بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق چند فضائل اور سننا چاہیں گے، تاکہ ان کی ذات اقدس سے زیادہ روشنی ڈالی جا سکے۔ علامہ صاحب، میں لیلۃ القدر کے حوالے سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے جتنے اس قائم چینل کے دیکھنے والے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ اس لیلۃ القدر کی وضاحت اس پیرائے میں کریں کہ اس کا تعلق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کس حساب سے بنتا ہے، اور کیا فضیلت میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑا ہی خوبصورت سوال ہے۔ قرآن کریم میں جناب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ
متعدد مقامات پر ہے۔ میں اس پروگرام کے توسل سے، قائم چینل کے توسل سے یہ بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن نے حضرت مریم کا ذکر کیا اور ان کے نام پہ سورہ رکھا، سورہ مریم، شہزادی کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو آپ کبھی جا کے سورہ کوثر پڑھیے، کبھی سورہ دہر پڑھیے، کبھی آیہ مودت پڑھیے، کبھی آیہ تطہیر پڑھیے، اور اسی کا ایک تسلسل جو ہے وہ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ سورہ ہمارے مسلمانوں کو، تمام ہی لوگوں کو یاد ہوتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پہ لفظ قرآن براہ راست نہیں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب یہ آیت خود ایک سوال قائم کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بشر انسانی، ذہن انسانی، ذہن بشر کبھی بھی لیلۃ القدر کی اس حقیقت کا ادراک کر نہیں سکتا کہ جو حقیقت ہے، کیونکہ کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک نہیں کر سکتے، تم ادراک نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر۔ اب یہاں پر ایک عالم کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا عرب کے لوگ لیل کا معنی نہیں جانتے ہیں یا قدر کے معنی نہیں جانتے؟ سبحان اللہ، وہ لیل کے معنی بھی جانتے ہیں اور قدر کے معنی بھی جانتے ہیں، تو پھر قرآن کا یہ کہنا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو ہم کسی چیز میں یعنی ڈیفینٹ نہیں کر سکتے، انڈیفینٹ ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب اس کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، جب لیلۃ القدر کہا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، ایک عالم نے اس کی وضاحت کی ہے اور بڑی خوبصورت ترین وضاحت کی، جس کے آخر میں میں معصوم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہا کہ دیکھیے، کسی بھی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جی فلاں وقت مجلس ہے، آپ وہاں پہنچ جائیے گا، تو وقت کے ساتھ جگہ کا تعین بھی ضروری ہے، بے شک۔ اور اگر جگہ بتا دی جائے اور وقت نہ بتایا جائے تو بھی آپ مجلس میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ بے شک، تو کسی چیز کے پانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ظرف زمان، ظرف مکان۔ جی ہاں، اگرچہ کہ ظرف زمان اور ظرف مکان کی بحث ایک بڑی طویل اور بڑی خوبصورت بحث ہے، میں اس نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ جس تک مختصر سے وقت میں بات مجھے پہنچانی ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو ایک وہ قرآن ہے کہ جو حروف سے بنا ہوا قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو میں بھی چھوتا ہوں، آپ بھی چھوتے ہیں، لیکن یہی قرآن کسی مقام پہ یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ یہ کتاب لے جا کے آپ پہاڑ پہ رکھ دیجئے، دیکھیے ریزہ ریزہ ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہ کہ جو مطہرون اور پاک اور پاکیزہ ہیں، سوائے ان کے کہ جو پاک اور پاکیزہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ بے شک۔ اب چونکہ تذکرہ قرآن کا ہے لیلۃ القدر میں، کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا، تو میں قرآن سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ تو ایک مقام پہ قرآن نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو ہم نے تو رکھ دیا قرآن پہاڑ پہ، لیکن وہ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوا۔ دوسرے مقام پہ ہم نے کہا کہ قرآن وہ ہے، دیکھا کہ قرآن نے کہا قرآن وہ ہے جسے چھو نہیں سکتا کوئی، وہ جو طاہر اور پاکیزہ نہ ہو، تو ہم نے تو دیکھا کہ اس کو مشرک بھی چھو رہے ہیں اور کافر بھی چھو رہے ہیں اور سب چھو رہے ہیں۔ بے شک۔ تو پھر ذہن میں سوال آیا کہ یہ کیا ہے؟ بس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑے عالم لکھتے ہیں، کہتے دیکھیے یہ ہے حروف سے بنا ہوا قرآن کہ جو ایک رات میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔
وہ جو مجسم قرآن ہے جنہیں ہم حسن اور حسین کہتے ہیں، اللہ نے جس پاکیزہ ظرف میں اسے رکھا ہے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قرآنی نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جیسے یہاں پہ لیلۃ القدر کو انڈیفینٹ کر دیا گیا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے وہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا، سبحان اللہ، محدود، لا محدود۔ سبحان اللہ۔ تم خیر کثیر کو نہیں سمجھ سکتے، طے کر سکتے، حدود نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اسی طرح واہ واہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلتوں کی حدود نہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں کوثر کہا گیا یا لیلۃ القدر کہا گیا؟ بہت ہی بہترین طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی لیلۃ القدر کی۔ عمران صاحب، آپ نے شہزادی کے بارے میں جتنے فضائل ہم تک اور قائم چینل کے دیکھنے والے ناظرین تک پہنچائے فضائل، اور آپ نے کیونکہ بی بی ام الفضائل بھی ہیں تو ام المصائب بھی ہیں، تو ام المصائب کے حوالے سے کیونکہ آپ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ جہاں بالکل یہ بات درست ہے کہ جہاں شہزادی کا لقب ام الفضائل وہاں ام المصائب بھی ہے، اور شہزادی کے مصائب کہاں سے شروع کیے جائے یہ سوچ کے بھی دل جو ہے وہ غمگین اور ملول ہو جاتا ہے۔ شہزادی دنیا میں آئی ہیں تو اپنے بابا کی مخالفت دیکھی ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور دیکھا ہے کہ جب بابا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر غلاظت رکھتے ہیں۔ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شہزادی اپنے بابا کے ساتھ جاتی تھیں اور آپ سے آگے چلتی تھیں کہ کوئی پتھر اگر ہے تو میرے پیر کے نیچے آ جائے، میرے بابا کے پیروں کے نیچے نہ آئے۔ اس وقت سے شہزادی کے مشکلات کا ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ 5 برس کی تھیں کہ جب آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں، اور اس 5 برس کے سن میں شہزادی نے 3 برس شیب ابی طالب کی سختیاں بھی سہی ہیں۔ یعنی اگر آپ 5 برس سے 3 برس مائنس کر دیں تو گویا جب شیب ابی طالب میں شہزادی گئی ہیں تو اس وقت آپ کا کیا سن ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے گویا۔ اس وقت سے آپ کی مشکلات کا آغاز ہے۔ پھر اپنے بابا کے ساتھ آپ نے اس سفر میں ہر مشکل موقع پر ساتھ دیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہوئے تو اگرچہ کہ اس وقت وہ ایک ریاست کے حاکم تھے اور آپ کے محبت کے بہت سارے دعوے دار تھے، لیکن تاریخ نے ایک عجیب منظر دکھایا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگ آپ کی تعزیت کے لیے نہیں آئے۔ آج بھی دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کا کوئی چلا جاتا ہے تو تمام اختلافات بھلا دیے جاتے ہیں اور لوگ غم میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شہزادی کونین کے پاس کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ ایک جملہ میں پڑھ کے بہت عجیب میری کیفیت ہوتی ہے۔ اکثر پیغمبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دروازے پہ جب دستک ہوتی تھی تو بی بی اپنے دونوں بیٹوں سے کہتی تھی جا کے دیکھو بیٹا شاید کوئی میرے بابا کی تعزیت کرنے والا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ تعزیت کرنے والے تو نہیں آئے، تعزیانے لے کے لوگ آئے اور لکڑیاں لے کے آئے اور دروازے پہ آگ لگائی گئی، اور جب دروازے پہ آگ لگی تو شہزادی نے
ایک صدا بلند کی تھی کہ بابا میرا محسن شہید ہو گیا۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ روایت پڑھنا کہ دروازہ گرا اور دروازہ گرنے کے بعد لوگ اسی دروازے پر چل کے اندر داخل ہوئے۔ یہی سبب تھا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے جب کبھی سیدہ کو تکبیر کہتے ہوئے دیکھا تو ایک ہاتھ سے تکبیر کہتی تھی اور دوسرا ہاتھ ہمیشہ پسلیوں پہ رکھا رہتا۔ آپ کا دربار میں جانا، منظر یہی لکھا گیا ہے کہ بی بی جب دربار گئی تھیں تو اپنے قدموں سے چل کے گئی تھیں، اور جب واپس آ رہی تھیں تو بیٹوں کا سہارا لیتی جاتی تھیں۔ جب گئی تھیں تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی ہیں تو بال سفید ہو گئے۔ جب گئی تھیں تو کمر خم نہیں تھی، جب واپس آئی ہیں تو کمر خم ہے۔ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ دربار سے واپس آنے کے بعد جو کمر جھکی، اس کے بعد پھر کمر کبھی سیدھی نہیں۔ ہاتھ پر ایک تازیانے کا نشان، جس کے لیے یہ بیان کیا گیا، پانچویں امام کی یہ حدیث ہے کہ شہزادی دنیا سے چلی گئی لیکن اس ہاتھ سے پھر دوبارہ تسبیح نہیں کر سکی جس ہاتھ میں تازیانہ لگا تھا۔ بڑی سخت ترین منزل ہے شہادت۔ ظاہر ہے کہ آپ کی اسی تمام تکلیف کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ بعض روایت کے مطابق 75 دن اور بعض کے مطابق 90 دن آپ اپنے بابا کے بعد دنیا میں رہی ہیں، اور اتنے مختصر سے عرصے میں آپ نے وہ نوحہ اور مرثیہ پڑھا۔ بابا آپ کے بعد جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں، اگر وہ دنوں پر پڑتی ہیں تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سلام ہو جناب فاطمہ زہرا پر، ان کے بابا پر اور ان کی تمام بیٹوں پر ہمارے لاکھوں سلام۔ سید پسر سید شریک زندگی سید، تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے۔ زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے۔